نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے جی اقسام الاعراب۔ اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعراب کی جیسا کہ میں نے لکھا ہے ٹوٹل 4 قسمیں ہیں۔ کوئی کلمہ میں کہہ رہا ہوں تو اس میں جامعیت ہے، وہ اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، تو مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی، مجزوم بھی، اور مجرور بھی اور مجزوم بھی۔ تو ہم نے ان کو ڈیوائیڈ کر لیا، ان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، صرف 4 ہیں اعراب کی اقسام۔ تو تھوڑا سا پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں۔ مرفوع ایسا کلمہ جس کے آخری حرف کے اوپر پیش آئے، یہ تو ہم نے پہلے لیکچر ایک کیا ہوا ہے، اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ تو پیش، اردو میں پیش، ضمہ رفع، زبر، اردو میں زبر، فتحہ نصب، زیر نام ہے اس کا، کسرہ ہے، جر ہے، اور جزم کو جزم ہی کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ مرفوع اسم، کوئی کلمہ جب مرفوع ہوتا ہے تو اس کی پہچان کیسے کرنی ہے؟ پورے قرآن پاک میں سارے کلمات اسم، فعل اور حرف ہیں۔ حروف سارے مبنی ہیں، حروف جس قسم کے بھی آئیں وہ سب مبنی ہیں۔ تو وہ تو اعراب والے خانے سے خالی گئے، باہر نکل گئے اس ٹاپک سے، کیونکہ حروف اگر باؤ ہے، با ہے، تا ہے، من ہے، الہ ہے، یہ کبھی الہ چینج نہیں ہوتا، من کبھی بھی چینج نہیں ہوتا۔ من السماوات، نون کے اوپر زبر آ جاتی ہے، لیکن وہ تجوید کی ہے، گرامر کی نہیں ہے۔ اچھا، اس کو ہم نے باہر نکالا، باقی بچے ہمارے پاس اسماء اور افعال۔ تو جب ہم نے مرفوع دیکھا تو اس میں پتہ چلا ہمیں کہ مرفوع اسماء بھی ہوتے ہیں اور افعال بھی ہوتے ہیں، منصوب اسماء بھی ہوتے ہیں اور افعال بھی ہوتے ہیں، مجرور صرف اسماء ہوتے ہیں، فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا، فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی فعل ماضی کے آخری کلمہ کے نیچے زیر دیکھیں بھی تو وہ آپ کے قواعد العربیہ میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ تجوید کے قاعدے میں 2 ساکن اکٹھا ہونے کی وجہ سے پہلے ساکن کو کسرہ کے ذریعے حرکت دے دی، تو وہ ہے، وہ مجرور نہیں ہوگا۔ مجزوم، کسی اسم کو آپ مجزوم نہیں دیکھیں گے، مجزوم صرف افعال ہوتے ہیں، اور افعال بھی ہمارے پاس کتنے فعل ہیں؟ فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہی۔ تو اگر ہم ان 4 کو لیں تو ان میں سے صرف فعل مضارع معرب ہے، باقی سب مبنی ہیں، سوائے فعل مضارع کے 2 صیغوں کے، جو جمع مونس غائب اور جمع مونس حاضر کے 2 صیغے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو بات کلیئر ہوئی۔ واپس آتے ہیں مرفوع کے اوپر۔ مرفوع میں اسماء معرب ہیں، جو اسماء معرب ہیں، سارے اسماء معرب بھی نہیں ہیں، کچھ مبنی بھی ہیں اسماء۔ مبنی مثلا کون سا ہے جی؟ ہوا اسم ہے، اس میں ضمیر مبنی ہے۔ الذی اسم ہے، اس میں موصولہ مبنی ہے۔ ھذا اسم ہے، اس میں اشارہ مبنی ہے۔ تو جو اسماء معرب ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اگر اسماء معرب ہیں تو ان کا مرفوع ہونا کس سے ظاہر ہوگا؟ کبھی وہ حرکت کے ذریعے ظاہر ہوں گے اور کبھی وہ حرف کے ذریعے ظاہر ہوں گے۔ تو یہ 2 کیٹیگری میں نے بنائی۔ جب وہ حرکت کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں کہ مرفوع ہے، تو وہ کون سی حرکت ہے جس کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں؟ وہ ہے ضمہ۔ یاد رہے یہ 4 ریڈ جو میں نے دائرہ کیا ہے نا، یہ باتیں تو ہم کر چکے
کہ جس کے اوپر ضمہ ہو وہ مرفوع ہوتا ہے، جس کے اوپر فتح ہو وہ منصوب ہوتا ہے، جس کے نیچے کسرہ ہو وہ مجرور ہوتا ہے، جس کے اوپر جزم ہو وہ مجزوم ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو پھر جس کے اوپر فتح ہے تو وہ منصوب ہے، تو جس کے نیچے کسرہ ہے تو پھر بھی منصوب ہے۔ آج کا ٹاپک یہ ہے ہمارا، جس کے اوپر فتح ہے وہ منصوب ہے، لیکن جس کے اندر نون کو حذف کیا ہوا ہے پھر بھی وہ منصوب ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کیا ہے؟ یہ جو اضافی آج کا جو ہے نا، آج کا ٹوٹل لیکچر یہ کہیں کہ مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم کو پہچاننے کے لیے بیسک تو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ 3 علامات ہیں، حرکات ہیں، ضمہ، فتحہ، کسرہ اور جزم، لیکن انہیں کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ تو جو علاوہ ہے وہ کیا ہے؟ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ جو علاوہ ہے وہ کیا ہے ان کے علاوہ۔ اچھا، واپس آتے ہیں۔ اسماء ضمہ کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، وہ مرفوع ہے۔ اگر ان اسماء کو بالحرف پہچانا جائے تو کسی اسم میں الف آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ مرفوع ہے۔ وہ کون سا اسم ہے؟ وہ ہم انشاءاللہ آگے آتے ہیں۔ وہ کون سا اسم ہے جو واو کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ یہ مرفوع ہے؟ وہ کون سا فعل ہے جو ضمہ کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ یہ مرفوع ہے، اور بالحروف میں ثبوت نون کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ اس کا نون موجود ہے؟ ثبوت کا مطلب ثابت ہے، کٹا نہیں، ہٹا نہیں، اس کو ہم نے ڈیلیٹ نہیں کیا، حذف نہیں کیا، تو اس کے ذریعے پہچانا جائے گا کہ یہ مرفوع ہے۔ اسی طرح منصوب میں آتے ہیں تو منصوب میں کیا ہوگا جی؟ اسماء حرکت کے ذریعے کبھی وہ فتحہ کے ذریعے ہوں گے، کبھی وہ کسرہ کے ذریعے ہوں گے۔ حروف میں کبھی وہ الف کے ذریعے ہوں گی، کبھی وہ یا کے ذریعے ہوگا۔ اور افعال میں کبھی وہ فتحہ اور حروف میں حذف نون کے ساتھ ہوگا، یعنی اس کا نون حذف ہو گیا تو ہم کہتے ہیں جی یہ منصوب ہے۔ یہاں پہ ثبوت نون کے ساتھ مرفوع ہے، یہاں پہ حذف نون کے ساتھ منصوب ہے۔ آگے آتے ہیں مجرور اسماء۔ مجرور اسماء میں بالحرکت کیا ہے جی؟ کسرہ۔ کسرہ کے ساتھ ساتھ فتحہ بھی مجرور ہونے کی علامت ہے۔ وہ کیسے ہے، کون سے اسماء میں ہے، وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ مجزوم صرف افعال ہوتے ہیں، افعال میں سے بھی فعل مضارع۔ فعل مضارع میں مجزوم ہونے کی علامت بالحرکت کیا ہے؟ جزم۔ کسی فعل کو جب ہم مجزوم کہیں گے تو اس میں سے ہم جزم تلاش کریں گے کہ یہ اس جزم کے آ جانے کی وجہ سے مجزوم ہے۔ اور یا دوسری نشانی کیا ہوگی جی؟ بالحرف۔ بالحرف میں ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، کیا؟ یا تو ہمیں پتہ چلے گا اس کا نون حذف ہو چکا ہے، یہ مجزوم ہے، یا ہمیں پتہ چلے گا اس میں کوئی حرف علت تھا، وہ حذف ہو چکا ہے، وہ مجزوم ہے۔ حرف علت کون سا؟ الف، واو اور یا۔ یہ ہے آپ کے پاس بیسک اقسام الاعراب کی پوری ڈیٹیل۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔